للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت بزم میں ہم موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور میرے جن دوستوں نے آج کے اس بزم کا ہر سال کی طرح انتظام و اہتمام کیا، ہمارے سب کے بزرگ قبلہ حاجی ماسٹر محمد شبیر سعیدی صاحب اور ان کے بیٹے پوتے دوست سب نے یہ بزم منعقد کی ہے، اور سب نے تقریباً حاضری بھی پیش کی ہے سرکار کی مدح ثنائی میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، زیادہ دیر گفتگو کرنا بھی یقیناً میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ میں بس اختصار کے ساتھ ایک دو مسئلے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ارادہ تو میرا کسی اور مضمون پر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن کیونکہ بزم نعت کی ہے اس لیے میں بھی ایک نعت ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک نعت ہی پڑھنا چاہتا ہوں جی، اور وہ جو نعت میں پڑھنا چاہتا ہوں نا جی، وہ صحابی رسول کی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی صحابی رسول نے لکھی ہے، اور میں اس لیے اس کا پڑھنے کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ آج کل ہمارا جو پاکستان ہے نا، یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ مختلف ورائٹیاں مارکیٹ میں آئے روز آتی رہتی ہیں جی، کوئی توحید کا فیورٹ بن کر آتا ہے، کوئی کسی چیز کا آتا ہے، اور جو ماضی میں بزرگ گزر چکے ہیں نا جی، ان کو بابا کہہ کر فلاں فلاں کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتے جاتے ہیں، اور خود ایک نیا مذہب لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہی بڑے پاپولر ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تم اپنے اسلاف کو چھوڑ دو گے اور ان کے مشن کو چھوڑ دو گے، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، تو پھر تم ردی کی ٹوکری میں جا پڑو گے جی۔ اور بالخصوص وہ ہستیاں جنہوں نے رسول کو دیکھ کر دین لیا ہے جی، نبی کو دیکھ کر دین لیا ہے جی، اور جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان تمہارا ہو تو ان جیسا ہونا چاہیے جی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان بھی تمہارا ان جیسا ہونا چاہیے جی۔ اگر ان جیسا ایمان ہے تو مجھے قبول ہے، اگر ان کے علاوہ ہے، چاہے تم توحید کے تھمبے بھی بن جاؤ گے، فرمایا مجھے تمہارا ایمان ہی قبول نہیں ہے جی۔ ایمان ان کا قبول ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جی۔ تو آئیے میں جو چند اشعار میرے کریم آقا کے صحابی نے سرکار کی ثنا میں پیش کیے ہیں جی، وہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت ثبات بن قارب۔ نام کیا ہے جی؟ ثبات بن قارب۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ثبات بن قارب سے یہ نعت حضرت عمر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ ایک دن حضرت ثبات مسجد میں تشریف لائے، نام تو سنا ہوا تھا، پہچانتے نہیں تھے حضرت عمر۔
تو آئے نا جی، ایک اجنبی چہرہ تھا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بندہ کون ہے، نیا بندہ آیا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا اے عمر تم نہیں جانتی سے یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. فرمایا یہ سواد بن قارب ہے. یہ کون ہے؟ سواد بن قارب ہے، صحابی رسول. تب آپ کے ذہن میں آیا ہاں سواد بن قارب سرکار کا غلام ہے جی. اب حضرت عمر نے حضرت سواد بن قارب کو بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا ذرا اپنے ایمان کا واقعہ تو سناؤ. اے سواد بن قارب اپنے ایمان کا واقعہ سناؤ نا، تم رسول پر ایمان کیسے لائے تھے، کیا وجہ بنی تھی، کیا سبب بنا تھا، کیا اسباب تھے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا تھا. تو اب سواد بن قارب بیٹھے ہیں، ادھر حضرت عمر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں مجمع لگا ہوا ہے. سواد واقعہ ایمان بھی بتا رہے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں پھر بولنا چاہتا ہوں. حضرت سواد بن قارب بیٹھے حضرت عمر کے سامنے. اصل میں وہ جو سواد بن قارب ہے نا، حضرت عمر سواد بن قارب کا ایمان والا مسئلہ نہیں بھی سننا چاہتے، اس سے جو عظمت مصطفیٰ نظر آتی ہے نا جی، سرکار کی شان جو نظر آتی ہے نا جی، حضرت عمر وہ سننا چاہتے ہیں جی. لیجئے سواد بن قارب فرماتے ہیں میں ہندوستان آیا ہوا تھا، یہاں سمجھ آئی بات آپ کو، یہ کتب میں لکھا ہوا ہے. اور میرے تابع ایک جن تھا، میرے تابع ایک جن. جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے نا تو وہ جن میرے پاس آیا، وہ میری تابع تھا. میں سویا ہوا تھا ایسے چادر تان کے، اس نے میرے پاؤں پر خارش کی اور میں نے جب میں اٹھانا چادر ہٹائی تو مجھے کہتا ہے اے سواد بن قارب اگر دنیا اور آخرت عزت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی آگے جاؤ ان کا کلمہ پڑھو. اگر تم دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو نا جی، جاؤ اللہ کے نبی آگے ان کا کلمہ پڑھو. حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں یہ جن ویسے پہلے بھی اوپر نیچے والی مارتا رہتا ہے جی، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے جی، سو گئے. دوسری رات پھر اس جن نے بیدار کیا، فرمایا جاؤ تمہیں نہیں کہا نبی آگے ہے. تیسری رات پھر حضرت سواد بن قارب کا پاؤں پر خرچی کر کے چادر ہٹا کے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے نبی آگے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے نبی آگے ہیں، جاؤ ان کا کلمہ پڑھو. آپ فرماتے ہیں میں نے سفر کیا، مدینے پہنچا، جب آقا کی بارگاہ میں آئے نا تو سامنے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا آگے ہو تمہیں جن نے بھیجا ہے نا. یہ جن آپ وہاں پر تشریف لے گئے، جی حضور میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھا، سرکار کی زلفوں کے اسیر ہوئے، ایمان سے سینہ منور کیا، آگے دولت ایمان کو لوٹ لیا. عزیزان گرامی اب حضرت سواد بن قارب محبوب کی نعت لکھتا ہے. ساری رات ہو گئی نعت سن رہے ہو، بڑی حسین نعتیں پڑھی ہیں جی، سارے خاندان نے بڑی حسین نعتیں پڑھی ہیں، دوستوں نے بھی بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھی ہیں جی. اللہ اسی طرح اسی سے منسوب رکھے اور اسی سے منسلک رکھے یا جی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے نعت مصطفیٰ خدا کی قسم جی. لیکن سواد بن قارب جو نعت پڑھ رہے ہیں نا جی، ادھر عظمت مصطفیٰ بھی نکھرتی نظر آتی ہے، ادھر اہل سنت کا عقیدہ بھی بلندی پر نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئیے میں وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اب نعت مصطفیٰ لکھتے ہوئے پہلا کلام جو پہلا شعر آپ نے لکھا نا جی کتنا حسین تھا. اشہد اللہ لا رب غیرہ. دیکھنا میں بھی سارا دن تقریروں میں رہا ہوں اور آپ بھی ظاہر ہے کاروبار کرتے رہے ہو، تھکاوٹ آپ پر بھی ہے مجھ پر بھی ہے، لیکن قربان جاؤں اس مصطفیٰ کی عظمتوں پر خدا کی قسم. ذکر تو ان کے سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں نا جان گرامی، ذرا اس نبی کی ذکر کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. وہی تو نبی ہے نا جی جو ساری رات گزر جاتی ہے امت کی مغفرت کی دعا کرتے کرتے خدا کی قسم.
اس نے بھی یہ عظیم کے لیے تو بیٹھے ہیں خدا را. تو کلام میں پہلا جو لفظ لکھا ہے نا، لائن لکھی ہے، سطر لکھی ہے نا، اشہد اللہ لا رب غیرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے جی، کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے جی. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی جی. اشہد اللہ لا رب غیرہ. اگلا کلام شعر کا اگلا مصرع، اگلی لائن، اگلی سطر کتنی حسین ہے، وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ. دیکھنا بات سمجھنا میری بھائی، یہ آپ لفظ ذہن نشین کر لیں گے. أَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ. پکی بات ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر غیب کا امین بنا کر بھیجا ہے. میں اردو میں ترجمہ کر گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے اس کو اس طرح قبول نہ کیا ہو جس طرح کے مارکیٹ کے لفظ لوگ بولتے ہیں سرکار کے لیے جی. میں وہ لفظ بول کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت سواد بن کارب کہتے ہیں انک مامون علی کل غائب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کل غیب کا، اللہ نے آپ کو، اونچا بولیے گا، کل غیب کا امین بنا کر بھیجا ہے جی. آج ہم اہل سنت کے بھی عقیدہ یہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے نبی کو اللہ نے کل غیب عطا فرمایا. یہ عقیدہ احمد رضا نے نہیں دیا، نبی کے صحابی نے دیا. اَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ. لیکن یہاں ایک جملہ قابل قبول ہے. صحابی کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کل غیب کا، تم بھی ساتھ دے دو تھوڑا میرے ساتھ، کل غیب کا امین بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ نے غیب نبی کو دیا ہے، اللہ نے غیب نبی کو دیا، تھوڑا نہیں، تھوڑا تو ہے ہی، نسبت مصطفیٰ کی طرف جائز نہیں ہے. میں نوری مسجد میں 1.25 گھنٹے کا بیان کیا اسی موضوع پر کہ قلت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی جی. سمجھنا جی، یہ کہ نبی کو یہ تھوڑا بہتا، یہ قلت، یہ لفظ میں محبوب کی بارگاہ میں توہین ہے خدا کی قسم جی. قلت کا تو لفظ ادھر نہیں ہے، لفظ بھی بولا جائے گا تو کثرت کا بولا جائے گا، خیر کثیر کا بولا جائے گا. کیونکہ اللہ نے محبوب کو کسی چیز، کوئی خزانہ تھوڑا دیا ہی نہیں ہے جی. جو بھی دیا ہے کوثر دیا ہے، خیر دیا ہے، بڑا دیا ہے خدا کی قسم جی. اسی لیے قلت والی بات ہی نہیں ہو سکتی جی. اللہ عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے جی. میرا پورا 1.25 گھنٹے کا اس پر بیان ہے عزیزان گرامی، اور بڑا مدلل سا بیان ہے. میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کرنا جی. انک مامون علی کل غائب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کل غیب کا، آپ بولے تھوڑا سا میرے ساتھ، یعنی اللہ نے دے دیا، کل دے دیا، کل غیب دے دیا، مگر میرے محبوب کے پاس ہے امانت، ہے میرے محبوب کے پاس امانت. تو جس کی امانت ہوتی ہے نا، جس کی امانت ہوتی ہے نا جی، اور اس نے جس کو امین بنایا نا، امانت سپرد کیا نا جی، جو امین ہوتا ہے نا جی، امانت والے کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کرتا. کاش تم سمجھو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھنا میری طرف آپ، مجھے ماسٹر صاحب قبلہ نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کے پاس امانت ہے، میں نے رکھ لیا جی. اب مجھے بتائیے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی خرچ کر سکتا ہوں؟ اگر خرچ کروں گا تو کیا کہو گے؟ خائن ہے، خیانت ہے. اور اس نے کہا 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس میں نے رکھا ہوا تھا، ماسٹر صاحب نے، اور کہا 10 روپے مدرسے میں دے دینا، 10,000 مدرسے میں دے دینا. اب میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ آپ نے کہا کہ 10,000 فلاں مسجد میں دے دینا، میں دے سکتا ہوں. اس نے، ماسٹر صاحب نے کہا 10,000 فلاں بندے کو دے دینا، دے دوں گا. ان کی اجازت ہوگی دیتا رہوں گا، جہاں یہ کہیں کہ خرچ کر دوں گا دے دوں گا. اجازت نہیں ہوگی
تو کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو غیب دیا اور امین بنا دیا ہے، جہاں رب چاہتا ہے میرا مصطفیٰ پردے اٹھا دیتا ہے۔ خدا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مسئلہ سمجھ میں آگیا عزیزان گرامی، غیب کی بہت سی باتیں مصطفیٰ سے پوچھی جاتی ہیں، کبھی بتا دیتے ہیں اور کبھی نہیں بتاتے۔ نہیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سمجھو مطلب اوپر سے، اور جب اجازت ملتی ہے تو پھر سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور جہاں نہیں بتاتے نا جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، علم تو کل غیب کا ہے نا، مگر اوپر سے اجازت نہیں ملتی۔ جب اجازت ملتی ہے بتا دیتے ہیں، اجازت نہیں ملتی نہیں بتاتے۔ صحابی یہی عقیدہ بیان کر رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کل غیب کا امین بنا کر بھیجا ہے، میری بات کو بھی آپ جان کے، میری ذات کو بھی جان کے، میرے نام کو بھی جان کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنا حسین شعر پڑھا ہے، یہ تو قوم اعلی حضرت کو رو رہی ہے نا۔ کاش یہ صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کو پڑھے تو صحیح، صحابہ کو پڑھے تو صحیح نا، کہ صحابہ کہتے کیا ہیں مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جی اجازت ہو تو دوسرا شعر پڑھو، اور وہ بڑا حسین شعر ہے۔ شعر یہ بھی کمال کا تھا، مگر اس سے اگلا جو کلام آتا ہے وہ اس سے بھی بڑا خوبصورت ہے۔ لیجئے ذرا قبول فرمائیے گا۔ عرض کرتے ہیں بارک مصطفیٰ میں، انک ادن المرسلین وسیلتن، کیا بولے؟ انک ادن المرسلین وسیلتن الی اللہ یا ابن الاکرمین الاتائبی۔ یا رسول اللہ، اللہ کا ہر نبی وسیلہ ہے۔ ادھر دیکھنا، ہر نبی رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے۔ میری بات پھر سمجھنا، ہر نبی اور ہر رسول، فرمایا جب ان کا دامن تھام لوگے نا جی، تو ان کے وسیلے سے تم رب تک پہنچ جاؤ گے، مگر سب سے زیادہ مضبوط اور قریب تر جو وسیلہ ہے نا رب تک پہنچنے کا، اے پیارے تیری ذات پاک ہے جی، تیری ذات پاک ہے جی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ آج مارکیٹ سے یہ آواز نکلتی ہے، بڑے بڑے پوچھر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے جی، اس قسم کی کہتے ہیں کیا وسیلہ کی کیا ضرورت ہے، وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے جی، اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جی۔ ظالم کو ابھی تک بولنا ہی نہیں آیا۔ جب ادب جاتا ہے نا جی تو پھر اس قسم کی زبانیں ماری جاتی ہیں جی۔ ادھر سنیے میری بات کو، اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ کیا بولتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جی۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت ہمیں ہے جی۔ اللہ کو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر قدیر ذات ہے، فعال لما یرید ذات ہے، اسے کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ وسیلے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب میں نے لفظ تو آپ کے سامنے بول دیا ہے جی، لیکن آسان لفظوں میں ایک بات کرتا چلو جی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے وسیلے کی، وسیلے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا ہمیں جی، لیکن وہ جب دینا چاہتا ہے نا جی، وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ نبی کے دامن میں رکھتا ہے اور نبی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ لفظ وسیلے سے چڑے نا، اس کی بریکیں پھیر ہو جائیں، اس کا دماغ کی رگ پھٹنے لگ جائے جی، اس کا منہ کالا ہو جائے لفظ وسیلہ سنتے ہی جی، تو کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ ان کو ظالموں وسیلے سے چڑھتے ہو، خود جو نبی ہوتا ہے نا جی وہی تو وسیلہ ہوتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ جو نبی ہوتا ہے نا جی وہ ہوتا ہی وسیلہ ہے، کہ اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان نبیوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے
کہ نبی ادھر سے لیتے رہتے ہیں اور ادھر عطا کرتے رہتے ہیں خدا کی قسم. اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے نا جی. وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے, جس کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی جائے, اس کو وسیلہ کہا جا رہا ہے. کتاب اللہ کی تھی, ملی مصطفیٰ کے وسیلے سے. بھائی پھر سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے ذرا اونچا. اللہ کی کتاب ہے, تمہیں ملی ہے, اللہ نے تمہاری جولی میں رکھی ہے, تمہارے سر پر رکھی ہے. نہیں, کتاب اللہ کی ہے, مگر اس نے جب عطا کیا نا جی تو نبی سے سینہ مصطفیٰ سے ہو کر اللہ نے نبی کے سینے پر اتاری, مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اچھا تھوڑا سا جلدی نہ کریں. نماز اس کی ہے لیکن وہ دیتا نبی کے وسیلے سے ہے. عبادت حج اس کی ہے مگر دیتا وہ نبی کے وسیلے سے ہے. احکامات اس کی ہیں مگر دیتا وہ نبی کے وسیلے سے ہے. مجھے بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جب اوپر سے وہ ہمیں کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین سے کھول کر دیتا ہے. تو کس بات کی مولی ہے کہ مدینے والے کو چھوڑ کر رب تک پہنچ جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات سمجھ آئیے جب وہ دیتا ہے, سمجھ آئے نا, جو قادر قدیر ذات دیتی ہے نا تو کس طرح دیتی ہے ہمیں؟ نبی کے وسیلے سے دیتی ہے. کہ فرماتا ہے اس وسیلے سے لو, ادھر سے لو, ادھر سے لو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. جی میں نے ادھر دیے, تم ادھر سے لو. اور یہی وجہ ہے میرے کریمہ کا فرماتے ہیں اللہ یوتی و انما انا قاسم, وہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں. وہ دے رہے ہیں اور میں بانٹ رہا ہوں. جی اس لیے سواد بن کارب نے جو لفظ بولا کتنا سین ہے. یا رسول اللہ ویسے تو ہر نبی وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے, مگر سب سے قریب تر ادنا, سب سے قریب تر مضبوط تر جو وسیلہ ہے نا جی, جو کبھی بھی رد ہو ہی نہیں سکتا, یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات مبارک ہے. اچھا اب بھی میری بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو میں اس کو پھر کھول دینا چاہتا ہوں. جی دعا کس سے مانگتے ہو؟ مانگنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے. اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ دعا کا جو سٹائل ہے, طریقہ ہے شریعت میں, وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں نا میرا, الفاظ قرآن میں بھی دعائیں موجود ہیں, حدیث میں بھی دعائیں موجود ہیں. جی لیجئے کوئی مسئلہ بن گیا, رب سے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ بولیے نا. تو تمہیں پتہ ہے اس دعا کا اثر کیا ہوا ہے؟ جب یہ تیرے منہ سے نکلے نا, اوپر گئی ہے, کلمہ پاک تھا مگر دروازہ نہیں کھلتا اوپر والا, واپس آ جاتی ہے, جہاں سے نکلی تھی اسی منہ میں دوبارہ آ جاتی ہے. جی یہ ہے دعا. ایک دعا اور بھی ہے, اللہم صلی علی, سمجھنا تھوڑا سا یار, کیا ہے؟ اللہم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ صحابہ اجمعین. بس گئی ہے اوپر, دروازے کھل گئے. کیا ہے؟ دروازے کھل گئے, گئی سیدھی اللہ کی بارگاہ میں. جی مولا وہ بھی تو تیرے سے مانگی تھی, یہ بھی تو تیری ماں سے مانگی تھی, وہ پہلے والی واپس بھیج دی ہے, اسے قبول کر لی ہے. مولا راز کیا ہے؟ تو ادھر سے بڑا حسین حکم ملتا ہے, فرمایا تم ہو کون مجھ سے مانگنے والے اس طرح؟ فرمایا جس کے صدقے سے تمہیں میری پہچان ملی ہے نا جی, جس کے صدقے سے تم نے مجھے جانا ہے نا جی, پہلے اس کی ذات پر درود پڑھو گے. جب اول آخر درود میں تمہاری دعا لپٹی ہو جائے گی نا جی, فرمایا جو بھی مانگتے رہو گے قبول بھی فرماؤں گا, عطا بھی کروں گا. یہ وہ دعا کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. جی یہ دوسرا شعر تھا, انک ادن المرسلین وسیلۃ الی اللہ یا ابن الاکرمین العطائبی. یہ یا رسول, اگلا ایک بڑا پیارا نکتہ انہوں نے بول دیا, یا رسول اللہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ کبھی تر وسیلہ بھی ہو, اور یا ابن الاکرمین العطائبی, کافروں کے بیٹے نہیں ہو. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ
آپ کا ابا بھی کریم، آپ کی اماں بھی کریم، آپ کا خاندان بھی کریم، شریف عزت دار لوگوں کے بیٹے ہو. یہ صحابی مصطفیٰ کا خاندان کو بیان کر رہا ہے جی. آخری شعر پڑھ لوں تو پھر سبحان اللہ تو کہہ دو نا. ہر شعر کا وزن کرو، ہر شعر کا مقام دیکھو کتنا سینا. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں، علامہ جامع نہیں کر رہا پڑھ رہا یہ شعر، ان کا کلام نہیں ہے، شیخ سعدی کا کلام نہیں ہے، فرمایا خواجہ نصیر کا کلام نہیں ہے، میرے احمد رضا کا کلام نہیں ہے، فرمایا ان کا کلام نہیں ہے، کلام میرے مصطفیٰ کے صحابی کا ہے، مصطفیٰ کے صحابی کا، اور حجت ہے. لیجیے اگلا جملہ آخری جو مقطع جس کو کہتے ہیں وہ کتنا حسین ہے. کن لی شفیعا، نہیں بھی آیا سمجھ میں پھر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعہ، کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعہ سواک بمغن عن سواد بن کارب. یا رسول اللہ جب کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، یا رسول اللہ میری تو سفارش کر دینا. اللہ نہیں، اس کو پھر لینا ہے تھوڑا سامنے جی. یہ ایسا تو نہیں ہے، کلام محبت ہے، آقا کی بارگاہ ہے جی. صحابی کا کلام ہے، ظاہر ہے مٹھاس بھرا کلام ہے، چاشنیوں والا کلام ہے، لذتوں والا کلام ہے، عشق والا کلام ہے، عقیدت والا کلام ہے، محبت والا کلام ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کن لی شفیعا، یا رسول اللہ میرے سفارشی بن جانا. جس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی حضور میری تو سفارش کر دینا جی. آج اگر کوئی ملا کہے نا جی ہمیں نبی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظالم ادھر تو کہتے ہم صحابہ کے غلام ہیں، جو آقا ہیں ان کے تو عقیدہ یہ ہے، تو نوکر ہو کے کہتا ہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہو یار؟ کدھر قوم کو دھکیلے جا رہے ہو؟ نبی سے بیگانہ کرنے کے لیے، نبی سے دور کرنے کے لیے ایسے ہوچے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہو. سنیا کا کتنی حسین سی بات ہے. سواد بن کارب کہتے ہیں کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعہ، یا رسول اللہ آپ میرے سفارشی بن جانا جب کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. اگلا جملہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے. سواک بمغن عن سواد بن کارب، یا رسول اللہ میں سواد بن کارب کا آپ کے علاوہ ہے کون؟ یا رسول اللہ میں سواد بن کارب کا آپ کے علاوہ ہے کون؟ میرے تو سب کچھ آپ ہو نا جی، میرے تو سب کچھ آپ ہو یا رسول اللہ. مجھے مان آپ کی ذات پر ہے اور مجھے فخر آپ کی ذات پر ہے یا رسول اللہ. اگر مجھے بھروسہ ہے تو آپ کی ذات پر ہے. قیامت کے دن میرے سفارشی بن جانا. یہ وہ نعت ہے جو صحابی رسول نے لکھی ہے. عزیزان گرامی بتائیے عظمت مصطفیٰ بھی ظاہر ہو رہی ہے اور ایک ایک شعر سے آل سنت کے عقیدے کی عکاسی بھی نظر آ رہی ہے. خدا کی قسم اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل محبت عطا فرمائے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے کی ہمت عطا فرمائے جی. پروردگار عالم آج تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ نعوذ باللہ اب تو محمد کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرا اس پر بھی ایک موضوع چلا ہے جی، میں نے اس میں بھی 1.25 گھنٹے کا ایک بیان کرایا، ریکارڈ کرایا ہے جی کہ ہمیں پل پل نبی کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے نبی کے بغیر ایک لحظہ بھی نہیں رہ سکتے جی. اور جو یہ کہے کہ آج نعوذ باللہ محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، فرمایا ایسے خناس کو سننے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی قسم پھر جو ہمارے اکابر نے ہمیں عقیدہ نظریہ دیا نا جی، مدینے والے سے جڑے رہو. اس لیے حضرت تو ایک کلام کہہ گئے نا جی، چلو میں بھی حصہ شامل کر لوں. آج لے ان کی پناہ، کیا بولے او بھائی سن لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج دنیا ہی سیدھا تھی ون، اتھائی بندہ بن ون، اتھائی ٹھیک تھی ون، نبی نال ناتا جوڑ لے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا تو پالینا. Happy
سلام شمع بل میں